بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج 2024 کے بارے میں ایک سرکولر 29 نومبر 2023 کو جاری ہوا ہے، جس میں حج کی پالیسی ڈکلیئر کی گئی ہے۔ حج 2023 کی پالیسی جو پچھلے سال لاگو تھی، تقریباً سارے رولز ریگولیشن اسی طرح کے حج 2024 کے لیے لاگو رہیں گے۔ اس طریقے کا اعلان اس 29 نومبر 2023 کے سرکولر میں کیا گیا ہے، جو سرکولر ڈپٹی سیکرٹری آف گورنمنٹ آف انڈیا نے، جس کے مائنرٹی سیل نیو دلی نے کل جاری کیا ہے 29/11/2023 کو۔ چونکہ انگریزی میں ہے اور ہم سب کے لیے سمجھنے میں آسانی ہو، اس لیے یہ سرکولر کے ساتھ میں اس کا ترجمہ تھوڑا کیا جا رہا ہے، تاکہ حاجیوں کو اس حج 2024 کے پالیسی کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ نمبر 1، اس میں لکھا ہے کہ ٹوٹل جو کوٹا ہوگا، اس کوٹے کے 80% حاجی حج کمیٹی سے اور 20% حاجی پرائیویٹ ٹور سے حج کا سفر کریں گے۔ شرائط نمبر 2 میں لکھا ہے کہ ہمیشہ کی طرح حج ونس ان اے لائف، یعنی زندگی میں ایک ہی بار حاجی حج کمیٹی سے حج کر سکتا ہے۔ یہ شرط بھی برقرار رہے گی، صرف اس میں گنجائش یہ ہوگی کہ کوئی 70 سال کے اوپر کا حاجی اگر حج کو جا رہا ہے تو اس کے ساتھ یا کوئی ایسی لیڈیز ہماری ماں بہنیں جنہوں نے حج نہیں کیا ہے، ان کے ساتھ محرم بن کے دوبارہ ریپیٹر حاجی جا سکتا ہے دوبارہ حج کے لیے۔ لیکن اکیلے کو یا وہ میاں بیوی یا وہ جوڑے جنہوں نے پہلے حج کیا ہے، ان کو دوبارہ حج کمیٹی سے حج کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ شرائط نمبر 3 میں لکھا ہے کہ حج کے اپلیکیشن کے فارم فری رہیں گے، جو ابھی تک جاری نہیں ہوئے ہیں۔ آن لائن ہی بھرنا ہے، اپنے اپنے اسٹیٹ کے اسٹیٹ حج کمیٹی میں فارم جمع کرنا ہے، اور فارم کی زیروکس بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ شرائط نمبر 4 میں لکھا ہے کہ جانے والا حاجی صحت کے اعتبار سے فزیکلی فٹ ہو، ذہن کے اعتبار سے مینٹلی فٹ ہو، اور مال جو خرچ کرنا پڑے گا اس کے اعتبار سے فائنینشلی بھی فٹ ہو، یعنی مالی طاقت بھی اس کی ہو۔ یہ لوگ اپلیکیشن کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ حاجی کے پاس مشین ریڈیبل کمپیوٹرائز پاسپورٹ ہونا لازم ہے، اور ریپیٹر کو جو بین کیا گیا ہے، جیسے ابھی پہلے بتایا، اور کوئی اگر اس کے علاوہ غلط انفارمیشن دے کر اگر حج کا فارم بھرے گا یا حج کے سفر کی تیاری کرے گا یا حج کو جانے کا ارادہ کرے گا یا پیسے بھر دے گا، تو ہمیشہ کی طرح پتہ چلنے پر اس کا بھرا ہوا سارا اماؤنٹ، سارا پیسہ حج کمیٹی ضبط کرے گی، اس کو پیسے واپس نہیں ملیں گے۔ اس لیے کوئی حاجی ریپیٹر میں حج یا حج بدل کی نیت سے دوبارہ فارم نہ بھرے، تاکہ اس کے پیسے ضائع ہونے کی نوبت نہ آوے۔ صرف دوبارہ جانے کی اجازت انہی لوگوں کو ہوگی جو 70 سال کی اوپر کے والے کے ساتھ اٹینڈنٹ بن کے جا رہے ہیں، یا کسی لیڈیز کے ساتھ میں محرم بن کے۔ اس کے علاوہ لیڈیز وداؤٹ محرم کی کیٹیگری بھی ہے ہر سال کی طرح، اور ایڈوانس سٹیج آف پریگننسی، یعنی ہماری وہ بہنیں جن کی پریگننسی ایڈوانس سٹیج میں ہوگی، وہ بھی حج کو نہیں جا سکے گی۔ شرائط نمبر 5 میں لکھا ہے کہ 45 سال کے اوپر کی وہ بہنیں جن کو ان کا مسلک اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اکیلے حج کر سکتی ہے، ایسی بہنیں وداؤٹ محرم کیٹیگری میں فارم بھر سکتی ہے، لیکن اپنے اپنے مسلک کے علماء سے اس کی تحقیق کرنے کے بعد ہی ان کو یہ فارم بھرنا ہے۔ شرائط نمبر 6 میں لکھا ہے کہ
ایک گروپ کی ایک کور کی سائز 4 ہوگی، یعنی ایک گروپ میں 4 حاجی ہی حج کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، اور 2 سال سے کم کے 2 چھوٹے بچے بھی ان کے ساتھ میں جا سکتے ہیں۔ ان بچوں کو ہوائی جہاز کے ٹکٹ کا 10% اتنا چارج بھرنا پڑے گا۔ کوئی بچے اگر 2 سال کے اوپر کے ہو گئے تو ان کے لیے فل چارج اپلیکیبل ہوگا۔ شرائط نمبر 7 میں لکھا ہے کہ گروپ فیملی ممبرز کا ہی بنے گا، فیملی کے علاوہ دوسرے لوگوں کے ساتھ میں گروپ بنانے کے لیے حج کمیٹی نے منع کیا ہے۔ شرائط نمبر 8 میں لکھا ہے کہ ہر جانے والے حاجی کو ایک سولمن ڈکلیریشن یعنی ایک قسم نامہ لکھ کے دینا ہے۔ 70 سال کے اوپر والے کے لیے الگ قسم نامہ ہوگا، اور ریپیٹر کے لیے الگ قسم نامہ ہوگا۔ 45 کے اوپر لیڈیز وداؤٹ محرم کے لیے الگ قسم نامہ ہوگا، اور جنرل کیٹیگری والوں کے لیے الگ ایک فارمیٹ ہوگا ڈکلیریشن دینے کا۔ جو حاجی جس شرائط میں بیٹھتا ہے اس کو اس طریقے سے اپنا ڈکلیریشن فارم کے ساتھ میں دینا ہے۔ فارمز جمع ہونے کے بعد میں جو پرائیورٹی دی جائے گی اس کے بارے میں لکھا ہے شرائط نمبر 10 میں کہ 70 سال سے اوپر والے گروپ میں سبھی کو سلیکٹ کیا جائے گا، لیڈیز وداؤٹ محرم میں سبھی کو سلیکٹ کیا جائے گا، اور بعد میں جنرل کیٹیگری والوں کو، جس میں جنرل کیٹیگری میں اگر زیادہ اپلیکیشن آتے ہیں ان میں ڈرا ہوگا، قرعہ اندازی ہوگی۔ 70+ کے بارے میں شرائط نمبر 11 میں لکھا ہے کہ ہر 70 سال کے اوپر والے کے ساتھ میں ایک اٹینڈنٹ جا سکتا ہے، جو چاہے فریش ہو چاہے ریپیٹر ہو، اور میاں بیوی دونوں اگر 70 کے اوپر کے ہیں تو ان کے ساتھ میں 2 لوگ جا سکتے ہیں۔ شرائط نمبر 12 میں وہی چیز ریپیٹ کی گئی ہے کوٹے والی کہ 80% حاجی جو ہے حج کمیٹی سے حج کریں گے، 20% حاجی جو ہے وہ پرائیویٹ ٹور سے سفر کریں گے۔ شرائط نمبر 15 میں لکھا ہے کہ پچھلے سال کی طرح گورنمنٹ کوٹا اس بار کینسل کر دیا گیا ہے، اور گورنمنٹ کوٹے کی ساری سیٹیں جنرل کوٹے میں مرج کر دی گئی ہیں۔ شرائط نمبر 16 میں لکھا ہے کہ جنرل ویٹنگ لسٹ بنائی جائے گی، قرعہ نکالنے کے بعد میں جتنے لوگوں کے نمبر نہیں لگے ہیں ان کی ویٹنگ لسٹ بنائی جائے گی، اور جیسے جیسے اپلیکیشن کینسل ہو گئے کسی مجبوری کی وجہ سے تو ان میں ویٹنگ والوں کو نمبر دیا جائے گا۔ ایکوموڈیشن کے بارے میں شرائط نمبر 20 میں یہ لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ہر حاجی کو 4 اسکوائر میٹر کی جگہ دے دی جائے گی۔ مدینہ منورہ میں جیسے یونٹ اویلیبل رہے گے اس اعتبار سے ان کو روم الاٹ کیے جائیں گے۔ شرائط نمبر 22 میں فٹنس کے تعلق سے لکھا ہے کہ پچھلے سال کی طرح ہر حاجی کو گورنمنٹ ڈاکٹر سے فٹنس سرٹیفکیٹ بھی لینا ہے، اور اس کے علاوہ ویکسین سرٹیفکیٹ بھی لینا ہے، ویکسین سرٹیفکیٹ بھی ساتھ میں لگانا ہے۔ شرائط نمبر 23 میں لکھا ہے کہ حج کو روانگی سے پہلے حاجی کو اپنا ہیلتھ اینڈ ٹریننگ کارڈ سرٹیفائی کر کے لینا ہے، جس میں فیملی ڈاکٹر سے دوبارہ فٹنس سرٹیفکیٹ جو ڈاکٹر MBBS سے کم نہ ہو، اور ٹریننگ لی ہے حج کی اس کا ٹریننگ کا سرٹیفکیٹ ٹرینر کے ذریعے، اور باقی یلو فیور، دماغی بخار، اورل پولیو وغیرہ لیا ہے، یہ سب ہیڈ کارڈ میں درج کر کے حاجی کو روانگی سے پہلے اپنا ہیڈ کارڈ تیار کر کے لینا ہے۔ شرائط نمبر 25A میں RT-PCR کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ حاجی جانے سے پہلے اپنا RT-PCR ٹیسٹ کرائے۔ شرائط نمبر 26 میں ایئرپورٹ کے بارے میں دیا ہے کہ اس بار تقریباً 25 ایئرپورٹ سے حاجی روانہ ہوں گے، جس میں شری نگر، رانچی، گیا، گوہاٹی، اندور، بھوپال، مینگلور، گوا، اورنگ آباد، بنارس، جے پور، ناگپور، دلی، ممبئی، کلکتہ، بنگلور، حیدرآباد، کوچین، چنئی،
احمد آباد، لکھنؤ، کنور، وجے واڑہ، اگرتلہ اور کالی کت، یہ تقریباً 25 ایئرپورٹ اس بار حج کمیٹی نے نامینیٹ کیے ہیں۔ اس کے علاوہ اور گنجائش ہوگی اور اس میں ایئرپورٹ بڑھ بھی سکتے ہیں، لیکن ایک بات کو یہ واضح بھی کیا ہے کہ موما کو اس بات کی اتھارٹی ہوگی کہ آپ نے جو ایئرپورٹ سلیکٹ کیا ہے، کسی وجہ سے اگر کوئی وہاں پہ اس ایئرپورٹ کو آپریٹ کرنے کی نہ کرنے کی مجبوری ہوگی تو آپ کا ایئرپورٹ چینج بھی کیا جا سکتا ہے۔ شرائط نمبر 27 میں لکھا ہے کہ حج کا سفر تقریباً 30 سے 40 دن کے درمیان ہوگا۔ شرائط نمبر 28 میں لکھا ہے کہ کسی حاجی کا حج کے زمانے میں سعودی میں اگر انتقال ہوتا ہے، مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں، تو حاجی حج کمیٹی کو اور سعودی گورنمنٹ کو اس بات کا اختیار دے رہا ہے کہ اس کی تدفین وہیں کی جائے۔ 29 نمبر کے کالم میں قربانی کے تعلق سے یہ آپشن دیا ہے کہ حاجی اگر حج کمیٹی کو قربانی کی ذمہ داری دینا چاہتے ہیں تو جتنے گروپ میں حاجی ہوں گے، کسی گروپ میں 1 2 3 4، تو وہ پورے گروپ کی طرف سے اتھارٹی دے دی جائے گی کہ قربانی کرنا ہے حج کمیٹی کے ذریعے یا نہیں کرنا ہے، لیکن اس کا اختیار حاجی کو ہوگا۔ وہ فارم بھرنے سے پہلے طے کر لے کہ میں اپنی قربانی کی ذمہ داری خود لے رہا ہوں یا میں حج کمیٹی کو دے رہا ہوں۔ اس کے علاوہ آگے خادم الحجاج کے تعلق سے دیا ہے کہ ہر سال کی طرح اس بار بھی جو خادم الحجاج 200-250 حاجیوں کے پیچھے ایک اس طریقے سے یہاں سے روانہ ہوں گے، وہ گورنمنٹ سرونٹ ہی ہوں گے۔ گورنمنٹ سرونٹ کو ہی خادم الحجاج بن کے جانے کی اجازت ہوگی۔ اس کے علاوہ حج کمیٹی کو اسٹیٹ کوآرڈینیٹر بھی اپوائنٹ کرے گی۔ اور آخر میں حج کمیٹی نے لیگل میٹرز کے تعلق سے لکھا ہے کہ سپریم کورٹ آف انڈیا نے 16 اپریل 2013 کو ایک ججمنٹ جو دیا تھا، اس میں یہ واضح کیا تھا کہ حج کمیٹی کے انتظام کے تعلق سے نیچے کے جتنے بھی کورٹس ہیں ان کو حج کمیٹی کے معاملے میں انتظام میں دخل کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ یہ اس حج پالیسی میں لکھا ہے، آپ اس کو ایک بار دیکھ لے، پڑھ لے، سمجھ لے۔ موٹے موٹے پوائنٹس میں نے تھوڑے اپنے موٹی عقل کے اعتبار سے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ہو سکتا ہے اور بھی کوئی اس میں تفسیر ہو جو آپ اور کسی جانکار سے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ وضاحت آپ کے سامنے اس لیے کی گئی کہ حج پالیسی کو جانے سے پہلے سمجھنا کہ انتظامی لائن سے حج کمیٹی نے یا حج کمیٹی جس کے انڈر میں مائنورٹی منسٹری نے ہمارے بارے میں کیا طے کیا ہے، تاکہ اس کو سامنے رکھ کے حج کا فارم بھرنا، اس اعتبار سے اپنا ذہن بنانا، اس اعتبار سے اپنا سفر کرنا ہمارے لیے آسان ہو۔ اللہ آسانی کا معاملہ فرمائے۔ ابھی تک حج کے فارم، یعنی آج 30 نومبر 2023 ہے، ابھی تک حج کے فارم کے تعلق سے کوئی اعلان نہیں ہوا ہے، صرف پالیسی ڈکلیئر ہوئی ہے۔ جیسا ہی حج کے فارم نکلیں گے انشاءاللہ اخباروں میں اور حج کمیٹی کے ویب سائٹ پہ اور دیگر خادم جو خدمت کرتے ہیں ان کے گروپ میں انشاءاللہ اس کا اعلان کر دیا جائے گا۔ ابھی سے دعاؤں کا اہتمام کرے، دیگر باقی اپنی تیاری کرے۔ پاسپورٹ اگر اپنا نہیں ہے تو پاسپورٹ فوراً بنا لے، ابھی چونکہ وقت کم ہے تو نہیں ہے تو تاتکال میں بنوا لے۔ کسی کا پاسپورٹ اگر جنوری فروری 25 کے پہلے ایکسپائر ہو رہا ہے، پاسپورٹ کو رینیو کرا لے۔ اور جو اخراجات حج کمیٹی کی طرف سے ہونے والے ہیں تو ممکن ہے کہ پچھلے سال کے مقابلے میں کچھ اخراجات بڑھ بھی جاوے، اس اعتبار سے اپنے پیسوں کا پورا انتظام رکھے۔ اگر اپنے جو حج کے لیے پیسے ہم نے رکھے ہیں اس کو اور کسی جگہ پہ انویسٹ نہ کرے اور کسی جگہ کسی کے ذمے نہ دے،
کسی کو کاروبار میں دے دیا، کسی کو قرض دے دیا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیسے ہمارے ہیں اور سامنے والے نے ہم کو حج کے وقت میں واپس کرنے کا وعدہ تو کیا تھا، لیکن کوئی ایسی مجبوری آ گئی جس کی وجہ سے وہ ہمارے پیسے واپس نہ کر سکا اور ہمارا حج کا سفر خطرے میں پڑ گیا۔ اس اعتبار سے اپنے پیسے جو ہے اپنی ذمہ داری پہ حفاظت سے رکھے، تاکہ عین وقت میں وقت ضرورت حج کمیٹی کو پیمنٹ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاوے۔ کچھ لوگ سب نہیں، کچھ لوگ پچھلے سال حج میں نمبر نہیں لگا تو ان لوگوں نے اپنا عمرے کا پروگرام بنا لیا، حالانکہ شرعی اعتبار سے حج کے پہلے عمرہ کرنے کی فضیلت بھی ہے کہ اگر کسی نے حج سے پہلے عمرہ کیا ہے تو اس کا حج اور جاندار بن جاتا ہے، لیکن اس میں خطرہ اس بات کا ہے کہ اس لیے عمرہ کا سفر کرنا کہ حج کا نمبر نہیں لگاتا اور پھر عمرے میں جو مال خرچ ہو گیا اس میں ہمارا حج کا سفر اب خطرے میں پڑ گیا، کہ جو پیسے ہم نے حج کے لیے الگ پونجی جمع کر کے رکھی تھی اس میں سے کچھ مال عمرے کے لیے خرچ ہونے کی وجہ سے ابھی ہم حج کو نہیں جا پاتے۔ یہ خطرے کی بات ہے، کیونکہ حج فرض ہے اور عمرہ فرض نہیں ہے سارے مسلک کے اندر، تو اس لیے اگر اتنا مال ہے کہ عمرہ کر کے بھی حج کر سکتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، عمرہ کر لیں، لیکن عمرے میں مال خرچ کر کے اپنے حج کو خطرے میں ڈالنا یہ تھوڑی جو ہے شرعی اعتبار سے نقصان کی چیز ہے۔ اس میں اپنے مسلک کے علماء سے رائے ملا سکتے ہیں۔